سینئر صحافی و تجزیہ کار پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے اینکر شاہ زیب خانزادہ نے ہمیں جوائن کیا. شاہ زیب، نیب کے طریقہ کار پر تو سوالات ہم کیا اٹھا رہے ہیں، اپوزیشن حکومت سبھی اٹھا رہی ہے، لیکن ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ جنگ گروپ ترجمان نے بھی کہا ہے کہ یہ اس شکایت کنندہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی ہے کہ ایک تو وہ جعلی ڈگری کمپنی میں کام کر رہا ہے اور پھر اس کے خلاف فتح عزت کا دعویٰ بھی جیت چکا ہے، تو یہ تو پرسنل وینڈاٹا نظر آ رہا ہے صاحب. دیکھیے، جو کیس ہے میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف، اس کی جو کلیریفیکیشن جنگ گروپ کی طرف سے آئی ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ بھائی ایک تو یہ نیب کا ڈومین نہیں بنتا، دو پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان یہ ٹرانزیکشن ہے اور جو کہ 30-32 سال پرانی ہے، اور جو دوسری باتیں آپ بتا رہے ہیں، اگر نیب کو پھر بھی لگتا ہے کہ ان کی کلیریفیکیشن ٹھیک نہیں ہے تو نیب تحقیقات کر سکتا تھا. ایک بندہ ہے، آپ نے 2 دفعہ بلایا، دونوں دفعہ پیش ہو گیا، اور مختلف دوسرے کیسز میں بھی عدالتیں اب یہ سوال اٹھا چکی ہیں کہ آپ کو کسی کی آزادی طلب کرنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے، آپ کو کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے. میر شکیل الرحمان صاحب کو پھر انکوائری سٹیج پر گرفتار کر لیا ہے اور اس گرفتاری کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. میں زہیب بڑی معذرت کے ساتھ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ناظرین کو حقائق اپنے سامنے رکھیں. اس وقت جرنلزم کرنا جو اس حکومت کے آنے کے بعد اور نیب کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے، وہ آج حقائق مجھے عوام کے سامنے رکھنے دیں. اور یہ پرسوں تک کی کمیونیکیشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیب کے کیسز پر رپورٹ کرنا کتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور جو کانسیکوینس ہے وہ کس طریقے سے پریشرائز کیا جاتا ہے. نیب کے ترجمان سے چاہے LNG کا کیس ہو، چاہے جتنے بھی کیسز ہوں جس میں ہم حقائق عوام کے سامنے لاتے رہے ہیں، ہم نیب کے ترجمان سے مسلسل موقف معلوم کرتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی سبسڈیز کیس ہے، آپ اس پر بات نہ کریں. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی دوسرے کیس لوگ بات کر رہے ہیں، فلاں وزیر بات کر رہا ہے، سارے کے سارے بات کر رہے ہیں، آپ اپنا ورژن دے دیجئے. تو ورژن نہیں دیا جاتا، ہمیں مختلف باتیں بتا دی جاتی ہیں. اس کے بعد جب ہم سٹوری کرتے ہیں تو پیمرا سے ہمیں نوٹس بھجوا دیا جاتا ہے. اور جو نیب چیئرمین کی ویڈیو ہے اور جس کے حوالے سے جو مبینہ ویڈیو جس کا بہت زیادہ معاملہ بنا، حکومت نے اپوزیشن پر الزام لگا دیا کہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو آئی ہے. اپوزیشن نے حکومت پر الزام لگا دیا کیونکہ چلی وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے چینل پر تھی. اس کے بعد خود نیب نے کہا کہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کی سازش ہے. اس سٹوری کو ہم کوئی 8-10 مہینے سے فالو کر رہے ہیں. مسلسل ہم نیب کے ترجمان سے جب بھی رابطہ کرتے ہیں اس سٹوری کے حوالے سے، ان کا جواب مسلسل اگریسو آیا. بہت زیادہ پرسنل قسم کے ریمارکس ان کی طرف سے آتے ہیں، اور جب ہم سٹوری ہم کر دیں تو اس کے بعد پیمرا کی طرف سے نوٹس آ جاتا ہے. ہمیں اس پروگرام کو، آج شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کو سیڈیشن کا، بغاوت کا الزام لگایا ہے پیمرا کی طرف سے اس بات پر کہ ہم نے چیئرمین نیب کی مبینہ ویڈیو کی تحقیقات ہوئی یا نہیں ہوئی، تحقیقات کہاں تک پہنچی، اس کے اوپر سوال اٹھایا تھا. اور اس کے بعد ہم مسلسل اس سٹوری کو فالو کرتے رہے. وہ مسلسل نیب کے ترجمان پرسنل ہو جاتے ہیں. میں آپ کو پرسوں کی کہانی عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی کورٹ آف لا میں ہم یہ ساری باتیں ججز صاحبان کے سامنے رکھنے کو تیار ہیں. یہ باتیں میں عوام کے سامنے رکھنے کو تیار ہوں. ہم نے پرسوں پھر پوچھا کہ بھئی اس ویڈیو کی انویسٹیگیشن کا کیا ہوا، کیا اس مبینہ ویڈیو جس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کمپرومائز ہو گئے ہیں اور ان پر دباؤ ہے. رانا ثناء اللہ نے پچھلے دنوں پروگرام میں کہہ دیا کہ چیئرمین نیب کمپرومائز ہو گئے ہیں، تو ان کا پھر جواب یہی تھا اور پرسنل ریمارکس کا جواب آتا ہے اور پھر پیمرا ہمیں نوٹس بھیج دیتا ہے کہ آپ نیب کے ترجمان سے موقف کیوں نہیں معلوم کرتے. یہ ان کا جواب ہے کہ the statement of Mir Shakeel, owner of Jung Group, is crystal clear. He is outside Supreme Court of Pakistan admitting that he is doing business and tells journalists to forget journalism, but you are not only his employee who have no role in policy making. How come claim that you are running media house rather business house? یہ پھر وہی میر شکیل کے حوالہ کہ آپ ہم معلوم کر رہے ہیں موقف اور ہمیں نیب ترجمان کی طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے. ساتھ میں ایک اور ہم نے سوال کیا تو پھر کہا کہ جو طیبہ گل کا کیس ہے، اب یہ بات ناظرین بڑے غور سے سنیں، یہ نیب کے ترجمان ہیں اور یہ ہمیں جواب دے رہے ہیں. اور کسی بھی کورٹ آف لا میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ میں پریزنٹ کرنے کو تیار ہوں، ہمارے پاس یہ پورا ریکارڈ موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ طیبہ گل کیس جو کہ مبینہ ویڈیو ہے چیئرمین نیب کی جس کا سوال اٹھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھی جواب دیا ہے اور یہ چیز ہم نے میر شکیل الرحمان سے بھی بار بار شیئر کی ہے مگر کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ وہ جو بات ہے کہ جی آپ جرنلسٹ کو مالکان کے ذریعے دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات ویسے تو ہمیں پتہ ہی تھی مگر ان کا اپنا میسج یہاں پر موجود ہے. اور میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ I have replied as for your question regarding video of Tayyaba Gul is concerned, I have replied many times with you but I have also shared with Mir Shakeel Rahman but no effect. یعنی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ مالکان کے ذریعے. پھر آگے نیب کے ترجمان کہتے ہیں کہ we strongly condemn the unprofessional and biased attitude of Jio towards NAB who is trying to tarnish the image of NAB as an institution. یہ نیب کے ترجمان ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جیو نیب کا امپریشن خراب کرنا چاہتا ہے، جیو نیب کے چیئرمین کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. ایک سوال ہم کر رہے تھے، سوال نہ کریں تو پیمرا کی طرف سے، اور سوال کرنے کے باوجود پیمرا کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. پھر
ہم نے مزید سوالات کیے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ پہلے آپ جیو کے جو امپلائیز کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے اس کا معاملہ دیکھ لیں. مزید سوالات کیے تو جو جیو کے سی او ہیں ان کی ویڈیو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دی کہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ آپ صحافی جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, جیو تو کام اس طریقے سے کرتا ہے. یہ اتنا پرسنل ہمیں ریمارکس آ رہے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں پرسوں یہ جواب دیا ہے کہ پیمرا نے آپ کو 10 لاکھ روپے کا فائن کیا ہے. ہم عوام کو بتا دیں کہ یہ وہی ہے کہ ہمیں چیئرمین نیب کی مبینہ ویڈیو پر سوال اٹھانے پر پیمرا نے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا اور ہمیں بغاوت لفظ استعمال کیا کہ ہم نے بغاوت کی ہے, سیڈیشن, یعنی ریاست سے بغاوت ہے چیئرمین نیب کی مبینہ ویڈیو پر سوال اٹھانا. ہم نے عدالت میں چیلنج کیا اور عدالت نے اس نوٹس کو سسپینڈ کیا. یہ نیب کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے جیو ٹی وی کو جرمانہ کیا گیا ہے اور جو مختلف شو کاز نوٹسز ہیں وہ انڈر پروگریس ہیں. پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. نیب کے ترجمان مجھے کیسے بتا رہے ہیں کہ جی بہت سارے جو نوٹسز ہیں وہ انڈر پروگریس ہیں. یہ پیمرا اور نیب کیا مل کے کام کرتے ہیں؟ پہلے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی میر شکیل الرحمان سے میں نے بات کی, آپ لوگوں پہ فرق کیوں نہیں پڑتا, آپ لوگ فالو کرتے رہتے ہیں, جس کا ہم نے جواب دیا کہ بھائی ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش نہ کریں, یہ پروگرام پریشر میں نہیں آتا. پھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو پہلے بھی پیمرا نے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا ہے اور بہت سارے نوٹس انڈر پروگریس ہے. ہم نے پھر جب ان سے بات کی کہ بھائی آپ تو پیمرا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں, تو پھر اس کی کلیریفیکیشن دینا شروع ہو گئے. نہیں, میں تو انڈر جو کورٹ میں کیسز ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کبھی پیمرا کے ذریعے ہمیں پریشرائز کرانے کی کوشش, بار بار نوٹس, پیمرا ہم سے یہ پوچھتا بھی نہیں ہے اور ہمیں نوٹس کر دیتا ہے کہ جی آپ نے نیب کے ترجمان سے موقف کیوں نہیں معلوم کیا. ہم سے تو پوچھ لیں, ہمارے پاس پورا کا پورا کمیونیکیشن کا ریکارڈ موجود ہے کہ ہم نے کتنا نیب کے ترجمان سے موقف معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کتنا مشکل کر دیا ہے. ہم ان سے موقف معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جیو کے امپلائیز کو سیلری تو دے دو. ہم ان سے موقف معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میر شکیل کا تو کام ہی نہیں ہے یہ, وہ تو کہتا ہے میرا بزنس ہے. ہم ان سے موقف معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میر شکیل کو بھی ہم نے سمجھایا ہے, آپ کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے. ہم انہیں موقف معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نیب کا ترجمان ہمیں کہتا ہے کہ جی پیمرا نے آپ کو پہلے بھی نوٹس کیا ہے اور بہت سارے نوٹس انڈر پروگریس ہیں. تو اس ملک میں آپ جرنلزم کیسے کریں اور اس کے بعد آپ بار بار دباؤ کی نشاندہی کرتے ہیں. اور یہ جو میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے, آپ کر لیں انویسٹیگیشن, تو پرائیویٹ پارٹیز کا معاملہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ انہوں نے غلط کیا ہے تو انویسٹیگیشن کریں, منطقی انجام تک پہنچائیں. مگر آپ نے پھر گرفتار کر لیا انکوائری کی سٹیج پر, اور جو کریڈیبلٹی ہے شکایت کنندہ کی وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ نیب جو ہے اس کا پورا جو معاملہ ہے عدالتی فیصلوں میں اس وقت لکھا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کچھ دن پہلے آیا اور اس سے زیادہ پرسنل ہونے کی, اس سے زیادہ نیب کا جیو ٹی وی پر غصہ ہونے کی مثال کیا ہو سکتی ہے. میں ایک دفعہ پھر ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. ہمارے پاس یہ ساری باتیں نیب کے ترجمان نے کی ہیں. کسی بھی کورٹ آف لاء میں عدالت بلائے ہمیں, ہم دکھائیں گے کہ نیب جیو اور جنگ گروپ کے بارے میں سمجھتا کیا ہے, اس کے صحافیوں کے بارے میں کیا سمجھتا ہے, ہمارے بارے میں کیا سمجھتا ہے. اور جب ہم اسٹوری کر دیتے ہیں تو ہم پہ بغاوت کا, غداری کے نوٹس کرائے جاتے ہیں پیمرا کی طرف سے جو عدالت میں ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کی مبینہ ویڈیو کا نتیجہ کیا نکلا ہے جس کے بارے میں عدالت بار بار سوال اٹھا رہی.